شمس الضحیٰ صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ میں میزان بینک سے لون لیتا ہوں، کیا یہ لون لینا جائز ہے؟ اور اگر ہم وقت پہ پیمنٹ نہ کریں تو اس پہ پینلٹی بھی لگتی ہے، تو کیا یہ پینلٹی جو ہے سود میں آتی ہے؟ جناب شمس الضحیٰ صاحب، نہ یہ لون سود میں آتا ہے نہ یہ پینلٹی سود میں آتی ہے۔ یہ اول تو میزان بینک لون دیتا ہی نہیں ہے، وہ بے شک اصطلاحات میں اس کو تعبیر میں لون یا قرض کا لفظ استعمال کرے چونکہ دوسرے بینک اس کو لون کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لون نہیں ہوتا۔ میزان بینک یا کوئی بھی بینک اسلامی یا کسی بھی سودی بینک کی جو اسلامک ونڈو ہے، اگر وہ کسی معتبر شرعی ایڈوائزر کے تحت کام کر رہی ہے تو نام اس کو لون کا دیں گے، وہ بلکہ آپ نے جیسے گھر خریدنا ہے تو وہ گھر آپ کو خرید کے دیں گے، گاڑی خریدنی ہے تو گاڑی خرید کے دیں گے، تبھی کوئی بھی اٹھ کے چلا جائے مجھے لون چاہیے، بینک کبھی نہیں لون پکڑاتا ایسے، تو وہ آپ کو گھر خرید کے دیں گے شرکت متناقصہ پہ۔ شرکت متناقصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں مثال کے طور پر 30% آپ کی پیمنٹ ہے، 70% ان کی ہے، تو گھر دونوں کے درمیان مشترک ہو گیا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس گھر کے یونٹ جو 70% بینک کا گھر ہے اس کے مثال کے طور پر انہوں نے 100 یونٹ بنا دیے، اب ہر مہینے ہر یونٹ آپ کو بیچتے ہیں اور اس کے پیسے لیتے ہیں، اور جو ابھی تک بیچے نہیں ہیں اس کا رینٹ لیتے ہیں، تو جیسے جیسے یونٹ بکتے چلے جاتے ہیں رینٹ کم ہوتا چلا جاتا ہے، یونٹ نہیں بکیں گے تو رینٹ چلتا چلے جائے گا، تو ایک جائز عقد ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ وہ جو پینلٹی لیتے ہیں تو وہ سود اس لیے نہیں ہے کہ وہ بینک کا پروفٹ نہیں ہوتی، اور وہ بینک آپ سے التزام کرتا ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں دی تو آپ اپنے اوپر لازم کریں کہ میں اتنے پیسے چیریٹی کروں گا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جائز ہے کہ آپ خرید و فروخت کرنے والے کو اس بات کا پابند بنائیں، خریدنے والے کو، کہ اگر اس نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی ہے تو اتنے پیسے وہ غریبوں میں صدقہ کرے گا، اس کو کہتے ہیں التزام تصدق۔ تو امام مالک سے ضرورت کی بنا پر یہ قول لیا گیا ہے، کیونکہ ضرورت اس لیے ہے کہ اگر کوئی بھی سزا لوگوں کو نہ ملے تو کوئی بھی پیمنٹ ٹائم پہ نہیں کرے گا۔ تو اب اس میں تبدیلی یہ کی گئی ہے، امام مالک کے مذہب سے یہ جو لیا گیا ہے اس میں تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ کلائنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو وہ اتنے پیسے جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کرے کہ میں چیریٹی کروں گا، لیکن وہ بینک کے ذریعے چیریٹی کرے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کو چھوڑ دیں، یعنی بینک والے لوگوں کو چھوڑ دیں، میں تو بینک میں نہیں ہوں، نہ میرا کوئی بینک میں کوئی تنخواہ ہے، نہ میرا کوئی کمیشن ہے، نہ میں امپلائی ہوں بینک کا، یہ جو میں نے کہا نا کہ ہم تو یہ میرا مقصد ہے بینک کی طرف سے مسئلہ میں یہ بتا رہا ہوں، تو اگر وہ یوں کرتا ہے نا کہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے کہ آپ خود ہی غریبوں پہ صدقہ کر دیں تو کوئی بھی نہیں کرے گا، تو اس لیے بینک نے اس سے ایک اور شرط لکھوائی ہے کہ یہ چیریٹی آپ نے ہمارے ذریعے سے کرنی ہے اور ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کاٹ لیں۔ تو اس لیے یہ دیکھنے میں سود لگتا ہے، حقیقت میں یہ سود نہیں ہے، کیونکہ بینک کے پروفٹ میں نہیں ہے، اور یہ چیریٹی ہے جو امام مالک کے قول سے لیا گیا اور مجبوری کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے اسکولوں میں جو لیٹ فیس ہے اس پہ بھی اب وہ گھر میں ڈنڈے تو آ کے مارنے سے رہے کہ اب فیسیں دو ہمیں، یا رپورٹ کراتے پھریں تھانے میں، تو ایک بڑے مسائل ہیں، تو اس لیے علماء نے اس کی گنجائش دی ہے بھئی وہ چیریٹی کا ایک نظام بنا کے دیا ہے امام مالک کے قول لے کر، کہ جہاں بھی لیٹ فیس کی وجہ سے اسکول کو نقصان ہو رہا ہے، لوگ فیسیں نہیں بھر رہے، تو اسکول پابند بنائے گا کہ آپ چیریٹی کریں گے اور ہمارے ذریعے سے کریں گے، پھر اس پر لازم ہے اسکول پہ یا ادارے پہ یا اسلامک بینک پہ کہ وہ چیریٹی ہی کرے۔ تو ہم نے جب بینکنگ کے بارے میں تحقیق کی، 1 سال تک پڑھا اس سسٹم کو، تو ہمیں جا کے باقاعدہ سروے کیا، تو الحمدللہ اس کا بینکوں میں خیال کیا جاتا ہے، کروڑوں روپے اسی مد میں سال میں چیریٹی ہوتے ہیں جو مختلف ٹرسٹ کو جاتے ہیں، مختلف اداروں میں جاتے ہیں، تو وہ چیریٹی عملاً ہوتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ ہوتا ہو، تو اس لیے وہ دیکھنے میں لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سودی نظام نہیں ہے۔